وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه ابو داود والترمذي والنسائی وابن ماجہ والدارمی وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں کافی ہوتی ہے آدمی کی نماز، یعنی نہیں صحیح ہوتی ہے آدمی کی نماز یہاں تک کہ وہ سیدھا کر لے اپنی پیٹھ کو رکوع میں اور سجدے میں، یعنی قاعدے سے اگر اس نے رکوع اور سجدہ نہیں کیا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہاں تو ظاہر پر محمول ہے، واقعی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے وہاں یہ قوما اور اسی طریقے سے جلسہ یہ دونوں چیزیں فرض ہیں، اور جب فرض نہیں ادا ہوگا تو پھر نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ حنفیہ کے وہاں یہ فرض نہیں ہے مگر تعدیل ارکان یہ واجب ہے، اور اس لیے اس روایت کا مطلب نہیں قبول ہوتی، نہیں صحیح ہوتی، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ بطور مبالغے کے اور بطور تاکید کے اور اہتمام کے طور پر یہ بات فرمائی گئی ہے۔ وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال لما نزلت فسبح باسم ربک العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوها فی رکوعکم۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا جب نازل ہوئی یہ آیت کریمہ اور تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بڑا عظیم ہے، جو بڑا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو داخل کر لو اپنے رکوع میں، یعنی اس کا مضمون اپنے رکوع میں شامل کر لو، چنانچہ سبحان ربی العظیم رکوع کی تسبیح ہے۔ فلما نزلت سبح اسم ربک الاعلی، اور جب نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس کو اپنے سجدے میں شامل کر لو، یعنی اس کے مضمون کو چنانچہ سبحان ربی الاعلی کہا جاتا ہے۔ رواہ ابو داود وابن ماجہ والدارمی وعن عون بن عبد الله عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع احدکم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك ادناه۔ حضرت عون ابن عبداللہ سے منقول ہے، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بھتیجے کے بیٹے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عبداللہ ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رکوع کرے تم میں سے کوئی آدمی پھر پڑھے اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ تو اس نے پورا کر لیا اپنے رکوع کو۔ وذالک ادناہ، اور یہ اس کا ادنا درجہ ہے۔ کس کا ادنا درجہ ہے؟ رکوع کا نہیں، کمال کا۔ رکوع میں کمال کا یہ ادنا درجہ ہے۔ رکوع میں کمال پیدا ہوتا ہے تسبیح سے۔ اگر آدمی خالی رکوع کر لے، تسبیح نہ بھی پڑھے، جب بھی کیا ہوگا؟ رکوع ہو جائے گا۔ رکوع میں کمال پیدا ہوتا ہے تسبیح سے، اور ادنا درجہ کمال کا یہ ہے سب سے کہ آدمی ایک ہی مرتبہ کہہ لے سبحان ربی العظیم، جب بھی کچھ تو کمال پیدا ہوا۔ اس سے زیادہ کمال کب پیدا ہوتا ہے؟ جب 3 مرتبہ کہے، سمجھے؟ یہ ادنا کا مطلب کیا ہے؟ ادنا سے ادنا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ایک کمال ہے۔ ذالک، یہ کمال کا ادنا درجہ ہے۔ 1 مرتبہ کہہ دیا تو کمال پیدا ہوا، یہ اس کا ادنا درجہ ہے، اس کے بغیر تو کمال ہی نہیں ہے۔ اور کمال کا ادنا درجہ کیا ہے کہ وہ 3 مرتبہ، ایک ہے اعلیٰ ایک ہے ادنا۔ سب سے ادنا کیا ہوا؟ 1 مرتبہ۔ 3 مرتبہ کیا ہوا؟ یہ اس سے اعلیٰ، جو اس سے اعلیٰ ہے اس کو ادنا کہا گیا۔ اس سے بھی اعلیٰ کیا ہے؟ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، اور بعض روایات میں 10 مرتبہ کا بھی ذکر آیا ہے، اور بعض روایات میں یہ بتایا گیا ہے جتنا قیام میں وقت لگے اتنا ہی رکوع میں وقت لگے، تو کتنے مرتبہ ہو جائے گا؟ وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، اور جب وہ سجدہ کرے اور پڑھے اپنے سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 مرات، 3 مرتبہ، فقط تم سجودہ، تو اس نے اپنے رکوع سجدے کو پورا کر لیا۔ وذالک ادناہ، رواہ الترمذی وابو داؤد وابن ماجہ وقال الترمذی لیس اسنادہ بمتصل۔ امام ترمذی نے فرمایا اس کی اسناد متصل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ لأن عون لم يلقى ابن مسعود، اس لیے کہ عون جو ان کے بھتیجے کے بیٹے ہیں
ان کی ملاقات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نہیں ہوئی۔ وعن حذیفہ انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الاعلى۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، یہ صاحب سر رسول اللہ کہلاتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یعنی آپ کی اقتداء میں۔ وکان یقول فی رکوعہ، فرماتے تھے نبی کریم علیہ السلام اپنے رکوع میں پڑھتے تھے سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی۔ وما اتی علی آیۃ رحمت الا وقفا، اور نہیں گزرتے تھے کسی رحمت کے مضمون والی آیت پر مگر رک جاتے۔ وسأل، اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا مانگتے۔ وما اتی علی آیۃ عذاب الا وقفا، اور نہیں گزرتے تھے کسی عذاب کی آیت پر مگر ٹھہر کر تعوذ، آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے۔ اس سے مراد کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز ہے، اور اس سے مراد کون سی؟ نفل نماز ہے، کہ جس کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا، جیسا کہ اس سے پہلے ایک روایت میں اور آ چکا ہے جس میں کیا بتایا گیا تھا؟ ارے کیا بتایا تھا؟ اسی میں تو ہم نے یہ بتایا تھا، ہاں قرآن کریم کی آیتیں، وہ دعائیں، لمبی لمبی دعائیں۔ کیا ہوا؟ تو نسائی نے، ابن ماجہ نے بھی اسے نقل کیا، مگر صرف اعلیٰ تک نقل کیا، سبحان ربی الاعلیٰ تک، اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ وعن عوف بن مالک قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ركع مكث قدر سورة البقرة ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، رواه النسائی۔ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے یعنی نماز میں پیچھے کھڑا ہوا۔ فلما رکع، جب آپ نے رکوع فرمایا تو آپ ٹھہرے رہے رکوع میں کتنا؟ قدر سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کے پڑھنے کی مقدار۔ ظاہر بات ہے یہ نماز تہجد تھی، جو اتنی طویل تھی، جیسا آپ کا قیام ہوتا تھا ویسے ہی آپ کا رکوع ہوتا تھا۔ وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ، اور پڑھتے رہے آپ اپنے رکوع میں سبحان ذی الجبروت، پاک ہے، عظمتوں والا ہے، والملکوت، ملک والا ہے، والکبریا، اور کبریائی والا ہے اور بڑائی والا ہے۔ رواہ النسائی۔ وعن ابن جبیر رضی اللہ عنہ قال سمعت انس بن مالک يقول ما صليت وراء احد بعد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اشبہ صلاة بصلاة رسول اللہ من هذا الفتى۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر یہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا فرماتے ہوئے کہ میں نے نہیں پڑھی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے بھی پیچھے اشبہ صلاۃ، جس کی نماز زیادہ مشابہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، من هذا الفتى، اس جوان کے مقابلے میں۔ اس جوان سے مراد کون ہے؟ یعنی عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ اور تابعی، ان کی نماز جیسی نماز میں نے نہیں دیکھی۔ سب سے زیادہ یہ نماز اللہ کے نبی کے مشابہ میں نے دیکھی۔ خود حضرت انس کا بیان، جو خادم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے پڑھتے تھے وہ؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نماز کیسی تھی؟ قال فحضرنا رکوعہ، انہوں نے کہا ہم نے ان کے رکوع کا اندازہ لگایا 10 تسبیحات، 10 تسبیح کے برابر، اور وسجودہ 10 تسبیحات، اور ان کے سجدے کو 10 تسبیحات، یعنی اتنی دیر میں آدمی 10 مرتبہ سبحان ربی العظیم اور 10 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لے۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع سجدہ ہوتا تھا۔ وعن شقیق قال ان حذیفہ رأى رجلا لا يتم رکوعه ولا سجوده، حضرت شقیق یہ بھی تابعی ہے، ان سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو ٹھیک سے رکوع نہیں کر رہا ہے اور نہ سجدہ کر رہا ہے۔ فلما قضى صلاته، جب اس نے اپنی نماز کو پورا کر لیا، دعاه، تو اسے بلایا، فقال له حذیفہ، تو حضرت حذیفہ نے ان سے کہا ما صلیت، تم نے نماز نہیں پڑھی؟
مطلب حنفیہ کے وہاں تو کیا ہوگا؟ کامل نماز نہیں پڑھی، یعنی اعتدال، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے، تعدیل ارکان۔ قال واحسبہ قال، اور راوی کہتے ہیں اور مجھے گمان ہے کہ شاید یہ بھی کہا تھا حضرت حذیفہ نے، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم مرے تو تم مرو گے اس طریقے کے علاوہ جس طریقے پر پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی جو فطرت ہے، جو سنت طریقہ ہے، اس مسنون طریقے پر تم مرو گے، یعنی انتہائی سختی اور بہت زیادہ تنبیہ کی بات ہے، اتنا سخت لفظ انہوں نے کہا، لہذا اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ وعن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصفہ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمام لوگوں میں سب سے بدترین چور وہ ہے الذی، جو چوری کرتا ہے، من صلاتہ، اپنی نماز میں سے۔ قالوا یا رسول اللہ، عرض کیا صحابہ کرام نے، اللہ کے رسول، کیف یسرق من صلاتہ، اپنی نماز میں کیسے چوری کرے گا؟ قال لا یتم رکوعها ولا سجودها، رواہ احمد، آپ نے فرمایا کہ نہ وہ اس کے رکوع کو پورا کرتا ہے اور نہ اس کے سجدے کو پورا کرتا ہے۔ وعن نعمان بن مرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترون فی الشارب والزانی والسارق، حضرت نعمان بن مرہ یہ تابعی ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کیا سمجھتے ہو، صحابہ سے آپ نے سوال کیا، تم لوگ کیا سمجھتے ہو شراب پینے والے، زنا کرنے والے، چوری کرنے والے کے بارے میں، یعنی تمہاری نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور یہ آپ نے جو سوال کیا تھا، یہ سوال کب کیا تھا، اس کا وقت بھی بتا رہے ہیں۔ وَذَلِكَ قَبْلَ أَن تَنزَلَ فِيهِمُ الْحُدُودُ، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے جو پوچھا تھا، یہ اس وقت پوچھا تھا جب زنا کی سزا اور چوری کی سزا کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، ورنہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ نے پوچھا قبل ان تنزل فیہم الحدود، اس سے پہلے کہ نازل ہوتی اس میں شرعی سزائیں، تو صحابہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ قال ہن فواحش، تو آپ نے فرمایا یہ سب بے حیائی کے کام ہیں، یعنی بڑے بڑے گناہ ہیں، فیہن عقوبۃ، اس کے اندر سزا ہے۔ وَأَصْفَحُ السَّرَقَةَ، اس موقع پر پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، اور بدترین چوری وہ ہے الذی یسرق صلاتہ، جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ عرض کیا وکیف یسرق صلاتہ، کیسے چوری کرے گا اپنی نماز میں؟ اللہ کے رسول فرمایا نہ اس کے رکوع کو پورا کرے نہ اس کے سجدے کو پورا کرے۔ رواہ مالک احمد والدارمی نحوہ۔ باب السجود وفضلہ۔